تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس کے قبضے میں تمام جہانوں کے نظام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید عمار بابر۔ لاکھوں کروڑوں درود سرور الانبیاء پر کہ جن کے صدقے میں اس کائنات کی تخلیق ہوئی، اور جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور جو ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور جن کی نسبت ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کے لیے کامیابی کا پیش خیمہ ہے۔ ناظرین کرام، رمضان کے روزے الحمدللہ ہم سب انجوائے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان رمضان کے روزوں میں ہمیں کچھ سیکھ کر کے گزر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دوزخ سے ایک بچاؤ کی ڈھال ہے، یعنی دوزخ سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہٰذا تم میں سے کوئی بھی شخص کوئی فحش بات نہ کرے، کوئی بد کلامی نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، اور کوئی شخص اگر تم سے بد کلامی کرنے کی کوشش کرے، تمہیں تکلیف دینے کی کوشش کرے، ایذا پہنچانے کی کوشش کرے، تو تم اس سے کہہ کر کے یہ کنارہ کشی اختیار کر لو کہ میں روزے دار ہوں، اور 2 مرتبہ یہ الفاظ دہرا دو۔ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوگا کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے نبی کا پیغام ہے۔ لہٰذا اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص کسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، اللہ کی نظر میں اپنی اہمیت کو کم کرتا ہے، وہ خالق کائنات کے بتائے ہوئے پیغام کو اصل میں رد کرتا ہے، منافی کرتا ہے اس کی۔ لیکن جو شخص اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، وہ نبی کے اس فرمان پر کاربند رہتا ہے کہ میں روزے دار ہوں اور میں روزے دار ہوں، لہٰذا مجھے تکلیف نہ دی جائے۔ اور جس نے یہ پیغام دے دیا، جس نے یہ جملہ ادا کر دیا، وہ پھر رب کی امان میں آ جاتا ہے، وہ اپنے نبی کے سائے تلے آ جاتا ہے کہ اب اس کا رب ہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ معزز ناظرین کرام، رمضان کے روزے ہم الحمدللہ رکھ رہے ہیں، اور بہت ساری اس کی جو فوائد ہیں جسمانی روحانی وہ سب ہم حاصل کر رہے ہیں، اور 1 ماہ کے بعد انشاءاللہ تعالی جب ہم ان روزوں سے گزر جائیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری ذات میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے کتنی تبدیلی کی، کون کون سی بیماریاں ہماری ذات سے ہمارے جسم میں سے نکل گئیں، اور پھر ایک لمبے عرصے تک کے لیے ہم بہت ساری چیزوں کو زندگی کی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے خوشیاں دی ہیں ہم ان کو انجوائے کر سکیں گے۔ حمد باری تعالیٰ سے آج کے اس خوبصورت پروگرام کا میں آغاز کروں گا، اور حمد باری تعالیٰ کے لیے میرے ساتھ اس ایوان میں موجود ہیں حافظ سید فرحان۔ میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ خداوندی کے حضور، اللہ رب العزت کے حضور حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کریں۔ تمام ناظرین درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علیہ تیری شان امان والو ہو، تیری شان امان والو ہو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اور تیرے نام پر اے میرے خدا میری روح فدا، میری جان فدا، اللہ اللہ ہے میری روح کی کہ
تیرا نام لب پہ رہے سدا، تیرا نام لب پہ رہے سدا، ہے تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ اللہ جل جلالہ، اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے حافظ سید فرحان جو بڑے والہانہ انداز میں بارگاہ خداوندی میں اپنی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ نہ صرف سعادت حاصل کر رہے تھے بلکہ اپنی خوبصورت آواز، اپنے والہانہ اور ایک ایسا انداز کہ جس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آواز زبان سے ادا نہیں ہو رہی بلکہ دل سے ادا ہو رہی ہے، جس میں اپنے رب سے محبت، اس کی چاہت ہم سب پر آشکار ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حافظ سید فرحان کی آواز میں مزید تر و تازگی اور یہ محبت ان کو مزید اللہ رب العزت اسی انداز میں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کریں کہ وہ چلیں تو زمین چلے، وہ چلیں تو زمین چلے، وہ ٹھہر جائیں تو کائنات کی نبض ٹھہر جائے، وہ نظر اٹھائیں تو بطحا کے سنگلاخ پہاڑ رجد و ہدایت کے آفتاب بن جائیں، اور وہ جس زمین پر قدم رکھ دے وہ زمین قیامت تک کے لیے گلزار بن جائے۔ انہی خیالات کے ساتھ میرے ایوان میں موجود خوبصورت ثناخواں جو بڑے محبت سے اور بڑی پیاری آواز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، معروف ثناخواں اسامہ حسین قریشی اس وقت ہماری اس محفل میں موجود ہیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسامہ حسین قریشی، بسم اللہ۔ روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا،
یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد، چلے جب میرے محمد، تو جہاں نے چلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ میں گرا نہیں جو اب تک، یہ کمال مصطفیٰ ہے، میں گرا نہیں جو اب تک، یہ کمال مصطفیٰ ہے، میری ذات نے نبی سے، میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا، میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا۔ میرا خالش مظفر در پاک مصطفیٰ پہ، میرا خالش مظفر در پاک مصطفیٰ پر، میرے جذبے عاشقی نے، میرے جذبے عاشقی نے کہاں گھر بدلنا سیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسامہ حسین قریشی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اسامہ کو بہت پسند کیا ہوگا۔ اسی انداز میں نعت پڑھنے کا حق ادا کرتے رہیے، اپنی دنیا اور اپنے دین اور اپنی آخرت کو سنوارتے رہیے۔ اس کے ساتھ ہی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں نہ جائیے گا، چند لمحوں میں ہم پھر واپس آ رہے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم۔ رمضان المبارک کی خصوصی